ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے خود فرمایا کہ یہ صرف ایک مرتبہ دی جانے والی زندگی ہے، دوبارہ پھر اس دنیا میں کسی کو نہیں آنا ہے۔ ہزار خواہش اور تمنا بھی کریں گے اللہ کے سامنے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، ہم اچھے اعمال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو بھی یہ عرضی اور یہ درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کی گزاری جانے والی زندگی صرف ایک مرتبہ ہے، اور آخرت کی پوری ابد الآباد کی زندگی اسی زندگی پر موقوف ہے، ٹکی ہوئی۔ یہ زندگی جیسی گزاریں گے، آخرت کی زندگی ویسی ہی ہمیں عطا کی جائے گی بدلے میں، اچھائی کے بدلے اچھائی اور برائی کے بدلے برائی۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں ملے جلے جذبات کے ساتھ، کہ ہم اپنی اس زندگی میں کسی سے خوش ہیں تو کسی سے ناراض، کوئی ہم سے خوش ہے تو کوئی ہم سے ناراض۔ اس زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جو ہماری امیدوں کے مطابق ہوں گے، ہماری خواہش کے مطابق ہوں گے، جس پر ہمیں خوشی ہوئی ہوگی، اور بہت سے واقعات ایسے بھی ہوئے ہوں گے جو خلاف توقع، جس کی امید بھی نہیں تھی، جس پر ہمیں غم ہوا ہوگا، جس پر ہمیں ناراضگی ہوئی ہوگی۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم کسب معاش سے متعلق ہیں، معیشت کے میدان میں بہت سا موقع ایسا آیا ہوگا
کہ اللہ نے ہماری روزی میں، ہمارے کاروبار میں بڑی برکت دی ہوگی اور بڑے خوشحال رہے ہوں گے، اور کبھی ایسا بھی موقع آیا ہوگا کہ تنگ دستی، فقیری اور قرض لینے کی نوبتیں آ جائیں۔ الغرض زندگی کا جو بھی مرحلہ ہے اس میں ہر طرح کے واقعات اور کیفیات سے ہم گزر کے آئے ہیں اور گزر رہے ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی سے کچھ خوش ہوں گے تو کچھ ناراض، کچھ رشتہ داروں سے ہم خوش ہوں گے تو کچھ سے ناراض، کچھ فیصلے جو اللہ نے ہمارے حق میں کیے ہوں گے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اور کچھ فیصلوں کے تعلق سے دل کے کسی کونے میں یہ ہوگا کہ کاش یہ نہ ہوا ہوتا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، شکر بھی ہے اور شکایتیں بھی ہیں۔ اس پوری زندگی کو انتہائی صاف ستھری اور صحیح بنانے کے لیے ایک نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت محمدیہ کے نام، ایک حدیث۔ اس حدیث کو اگر ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، اس حدیث پر جتنا زیادہ ہو سکے ہم عمل کی کوشش کریں، حالانکہ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو کرنے کے لیے بڑا جگر چاہیے، لیکن اگر بندہ ٹھان لے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس حدیث پر عمل کرنا ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس حدیث پر جب ہم عمل کریں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی، زندگی کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو کچھ لوگوں سے شکایتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اللہ کے حوالے کر دیں گے ہم۔ یہ جو کچھ واقعات ہو گئے ہیں غم کے، اسے ہم اپنے دل میں لیے نہیں بیٹھے ہوں گے، اللہ کا فیصلہ کہے کہ ہم اسے اللہ کے سپرد کر دیں گے اور دلوں سے قبول کر لیں گے، اور اس کے بعد بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مٹھاس کے ساتھ، بڑی شکر گزاری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، اس تصور کے ساتھ کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرنی ربی بتسع، میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ 9 باتیں ہیں، 9 نصیحتیں ایک ساتھ ایک ہی حدیث میں، اور یہ حکم کون دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ پہنچانا کن کو ہے؟ امت محمدیہ کو۔ کن کے ذریعے پہنچا رہے ہیں؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ فرماتے ہیں امرانی ربی بتسع، میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر لوگوں کے درمیان ہو تب بھی، تنہائی اور اکیلے میں ہو تب بھی۔ یہ پہلی نصیحت، دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جب یہ نکل جائے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، تو پھر گناہ نہیں رہ جاتے، ظلم نہیں رہ جاتا انسان کی نگاہ میں، زندگی کا مفہوم نہیں رہ جاتا۔ ایک انسان کی زندگی اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، خالق کا ڈر نہ ہو۔ بڑے سے بڑا گناہ یوں کر گزرتا ہے بندہ کہ جیسے وہ گناہ ہی نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ خشیت سے خالی ہے، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ اور کبھی اللہ کا خوف ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں کے درمیان ہے، اللہ کا ڈر ہو گیا، اللہ کا ڈر کے علاوہ انسانوں کا ڈر بھی غالب تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں اگر یہ غلط کام کروں، اس سے رک گیا، لیکن تنہائی میں وہ کام کر گزرتا ہے بندہ، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی انسانوں میں سے، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا ڈر ایسا ہو، لوگوں کے درمیان بھی ویسا ہی، تنہائی میں بھی ویسا ہی۔ تو پہلی نصیحت، دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت بسائی جائے۔ دوسری نصیحت فرمائی ہے رب العالمین نے امت محمدیہ کے نام، کلمۃ العدل فی الغضب والرضا۔ زندگی میں موقع خوشی کا ہو یا غم کا،
زندگی میں موقع رضا کا ہو یا غضب اور ناراضگی کا، زبان سے عدل والے الفاظ نکلنے چاہیے، زبان بے اعتدالی کی طرف نہ جائے، فیصلے بے اعتدالی والے نہ ہو جائیں۔ عام طور پہ آدمی خوشی میں ہوتا ہے تو صحیح الفاظ بولتا ہے، خوش کرنے والے جملے بولتا ہے، ہاں بہت زیادہ خوش ہو گیا، تکبر کے دائرے میں چلے گیا تو وہ الگ بات ہے، متکبرانہ گفتگو، متکبرانہ انداز، وہ بھی اعتدال سے باہر کی چیز ہے، وہ بھی اعتدال سے ہٹی ہوئی چیز ہے، متکبرانہ انداز بھی نہ ہو۔ اور جب آدمی خوشی کے علاوہ کبھی ناراضگی میں ہوتا ہے تب اصل آدمی کے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے، کہ بسا اوقات ہر انسان تو نہیں لیکن کبھی کوئی انسان ایسا ہو جاتا ہے، بڑی اچھی گفتگو کرنے والا، بڑے اچھا سلوک سے پیش آنے والا، لیکن کیا کبھی زندگی میں کوئی موقع آ گیا کہ وہ غضبناک ہو گیا اور غصے میں ہو گیا، پھر اتنے فحش الفاظ، اتنے فحش جملے کہ یقین ہی نہیں ہوتا یہی بندہ تھا جو ہمارے ساتھ پیش آیا کرتا تھا حسن سلوک کے ساتھ، کہ یہ اتنا برا ہو گیا۔ تو وہی فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ اعتدال والے جملے ہوں، اعتدال والے فیصلے ہوں، غصے میں کے عالم میں ہو تو بھی، خوشی کے عالم میں ہو تو بھی۔ یہ جتنے دشمنیاں طول پکڑ رہی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، آپسی دشمنیاں، آپسی رنجشیں، وجہ کیا ہے؟ کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں ہم اپنے فیصلوں پہ قابو نہیں رکھتے، ہو گئی مزاج کے خلاف بات تو اس کا کچھ اور بھی حل ہو سکتا تھا، لیکن ہم سیدھے آ جاتے ہیں غصے کے عالم میں، جذباتی فیصلے کرنے پر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، موقع پڑنے دو ہم بھی بتائیں گے ہم کیسے ہیں۔ یہ جو جملے ہیں زہر آلود، اور اسی تلاش میں رہتا ہے ابلیس کہ ایسا موقع آئے اور یہ جملے جاری کروں میں اس کی زبان سے، تاکہ بنتی ہوئی رشتہ داریاں پھر بگڑیں، پھر آپس میں قطع تعلقی ہو اور رنجشیں پیدا ہو جائیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ کہاں کسی رشتہ داری میں بگاڑ آتا ہے، خوشی میں اور عام حالات میں تو الفاظ اچھے ہوتے ہیں، جملے اچھے ہوتے ہیں، بگاڑ آتا ہے غصے کے موقع پہ۔ تو کیا خوب نصیحت فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے نام کہ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصے میں ہو تو بھی اور خوشی میں ہو تو بھی الفاظ بے قابو نہ ہونے پائیں، فیصلے بے قابو نہ ہونے پائیں۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں صرف غلط فیصلوں کی وجہ سے، غصے میں آ کر دارالقضاء میں رجسٹر کم پڑ رہے ہیں، اتنے اندراج ہو رہے ہیں طلاق اور خلا کے واقعات کے، ہزار تک جو ہے واقعات بڑھ رہے ہیں ریاست کے اندر ایک مہینے میں طلاق کے۔ کیا کھیل بنا لیا ہے ہم نے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپسی انا اور غصہ۔ تھوڑا انا کو پس پشت ڈال دیا جائے، شوہر اور شوہر کے گھر والے بھی یہ سوچیں، بیوی اور بیوی کے گھر والے بھی دونوں طرف سے یہ سوچیں کہ یہ جو رشتہ داری بنی ہے نا اللہ کے نام پہ بنی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ آیت پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم یہ رشتہ داری بنا رہے ہو، تو یہ اللہ کے نام سے بنی ہے یہ رشتہ داری۔ یہ رشتہ داری امانت ہے، شوہر کے لیے بیوی کی رشتہ داری، بیوی کے لیے شوہر کی رشتہ داری، یہ امانت ہے۔ اور امانت کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس کی پوچھ ہونے والی ہے اللہ کے دربار میں۔ یہ کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، خرید کے لائی ہوئی چیز جیسا چاہے استعمال کرے اور مسل کے پھینک دیے۔ رشتہ داریوں میں یہی ہو رہا ہے آج کل کہ ہمارے مفاد کے مطابق ہوا تو ٹھیک ہے، مزاج کے خلاف ہوتے ہی ہم نے پوچھ کے پھینک دیا رشتہ داری کو، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ کون ہوتے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، یہ فیصلے ہوتے ہیں ہمارے، جبکہ یہ ہماری کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی، اللہ کے نام سے بنائی ہوئی رشتہ داری ہے، اور اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا کل میدان آخرت میں۔ لہذا امانت، نتیجہ یہ ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھتے نہیں، ذرا سا کچھ اختلاف ہوتا ہے، تھوڑی سی آواز بلند ہوتی ہے اور ہمارا غصہ آسمان پہ، اور پھر اس کے بعد سیدھے بات جا کے رکتی ہے طلاق اور خلا پہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نہیں ہے ایمان، یہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور یہ نہیں ہے راہ اعتدال، اور ایسے لوگ زندگی بھر پریشان رہیں گے، اور آخرت میں تو جو عذاب ہے وہ ہے ہی۔ اسی لیے کیا خوب فرمایا کہ
کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصے میں ہو تو بھی خوشی میں ہو تو بھی الفاظ قابو میں رہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ غصے میں ہوں گے تنبیہ والے الفاظ ہوں گے، آئندہ ایسی غلطی نہ ہو اس طرح کی نصیحت والے الفاظ ہوں گے، لیکن قابو میں رہیں الفاظ، جو فیصلہ لینے جا رہے ہیں وہ قابو میں رہیں، اعتدال سے نکلنے نہ پائیں، انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ تیسری نصیحت فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں القصد فی الفقر والغنا، یہ تیسری نصیحت آدمی کی معیشت کے تعلق سے ہے۔ حالات بڑے اچھے ہیں، کمائی بڑی اچھی ہے، خوب برکتیں ہیں اللہ کی طرف سے رزق میں، تو بھی اور اگر خدا نہ خواستہ تنگ دستی ہے، قرضے لینے کی نوبت آ رہی ہے، فقر و فاقے چل رہے ہیں، تو بھی دونوں حالت میں خرچ کرنے کا انداز معتدل ہونا چاہیے۔ القصد فی الفقر والغنا، کیا خوب فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ کیا وہی آدمی معیشت کے میدان میں رونا روتا ہے جس کے خرچ کرنے کا انداز صحیح نہیں ہوتا، صرف کمائی پہ جو ہے کمائیوں کو کوسنا کہ اس میں برکت نہیں ہے، اس کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا، میں خواہ مخواہ کا جو ہے اس میں اتنے پیسے لگا دیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، صرف اسی کو کوسنا ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑا ادھر بھی دیکھے کہ خرچ کرنے کا انداز کیسا ہے، ضرورتیں کتنی ہیں اور خرچ کتنا ہو رہا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی آدھی آمدنی کا تعلق اس کے خرچ کے انداز سے ہے، آدھی وہ کماتا ہے اور آدھی کمائی وہ بچاتا ہے خرچ کے انداز سے۔ انداز صحیح ہے تو اس کے پاس اچھی بچت ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ خرچ کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے، فضول خرچی ہے، خواہشات کا انبار ہے اور ہر ایک کی تکمیل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پھر قارون کا خزانہ بھی کم پڑنے والا ہے، وہ کبھی بھی شخص خوشحال نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ بدحال رہے گا۔ تو کیا خوب نصیحت فرمائی اللہ نے کہ القصد فی الفقر والغنا، معاملہ فقیری اور تنگ دستی کا ہو یا معاملہ ہو مالداری کا، خوشحالی کا، القصد میانہ روی اختیار کرنا چاہیے خرچ کرنے میں۔ ایسا نہیں کہ کما کے آئے باہر سے نوجوان 4 سال 8 سال گھر سے دور رہے، ماں باپ سے دور رہے اور محنت کی، اللہ نے دیا لاکھوں روپے اور کیا ایک ولیمہ کیا، لاکھوں روپے پھونک دیے، ایسی شادیاں کر رہے ہیں، پورے راستے بلاک، کیا کوئی بیمار کیا کوئی ضعیف، اس سے ہم کو لینا دینا نہیں، یہ راستہ بند ہے، امیر زادے کی شادی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ایسے قسم قسم کے باجے تاشے ناچ گانا، اور یوں نوٹ لٹایا جا رہا ہے جیسے ان کے باپ نے تاج محل بنایا تھا یا ان کے باپ کی حکومت ہندوستان کے اندر، ایسے پیسے لٹائے جا رہے ہیں، ایک ایک روپیے کا حساب ہونا ہے اللہ کے پاس، ایک ایک روپیے کا، اور یہی آگے چل کے روتے ہیں، یہی تنگ دستی کا شکوہ کرتے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ کے رزق کی ناقدری ہوئی وہاں تنگ دستی آنا یقینی، وہاں فقیری آنا یقینی ہے، شکلیں الگ الگ ہوں گی، غریبی کی فقیری کی شکل بدل کے آئے گی لیکن آئے گی۔ تو یہ جو طریقہ ہے، ذرا سا آ گیا جیب میں بس اڑائے جا رہے ہیں، لٹائے جا رہے ہیں، اور ذرا سا آ گئی تنگ دستی، کبھی ادھر بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی ادھر قرضے مانگ رہے ہیں، کبھی ادھر رہن رکھا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ اس زندگی میں دعائیں مانگو، رب کے سامنے کسی کے سامنے نہ جھکائے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کیا خاک زندگی گزارے؟ ارے اس رب کے سامنے جھکو صرف، اور اسی رب کے بھکاری بن کے رہو، اور رہے یہ انسان، بے شک یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اور ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں، ہم ان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں۔ اللہ 1000 بار ہماری حفاظت فرمائے، اگر بندوں کو بندے کے سامنے جھکنا پڑا پھر جیا کیوں ہے؟ وہ زندگی کا خاک گزار رہا ہے، اور ایسے ہی لوگ جھکتے ہیں جو اللہ کے رزق کی ناقدریاں کرتے ہیں۔ تو اگر خرچ کرنے کا انداز اعتدال والا ہو، کوئی فقیری نہیں، کوئی تنگ دستی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، القصد بین الفقر والغنا۔ اس کے بعد نصیحت فرمائی رشتہ داریوں اور حقوق کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کیجئے، اصل من قطعنی، جو مجھ سے قطع تعلق کرے گا میں صلہ رحمی کروں گا۔ اس کے بعد وَأُعْطِي عَمَّنْ ظَلَمَنِي، میں ان سب کو عطا کروں گا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ یہ دو کام جو انسانی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، آپسی رشتہ داریوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بڑا جگر چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا دل چاہیے
کہ جو ہمارے سے حسن سلوک نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرتے رہنا ہے۔ کہاں ہو پاتا ہے عام طور پہ؟ کسی رشتہ دار سے ہمیں بڑی امید تھی کہ یہ ہمارا قریبی ہے، یہ فلاں وقت میں ہمارے کام آئے گا، لیکن نہیں کام آیا، پھر اس کے بعد ہمارے فیصلے یہ ہوتے ہیں آنے دو اس کی زندگی میں وقت، میں بھی بتاؤں گا، اور آ جاتا ہے زندگی، ہر ایک کی زندگی میں وقت آنا ہے، ہر طرح کے حالات ہر ایک کی زندگی میں پیش آنے ہیں، ہم انتظار میں رہتے ہیں، لہذا بھرپور بدلہ لیتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، جیسا اس نے کیا ہم نے ویسا ہی بدلہ دیا، لیکن یہ راہ اعتدال نہیں ہے، یہ کامیاب انسان کی زندگی اور طریقہ نہیں ہے۔ کامیاب یہ ہے اس نے مجھ کو ساتھ دینا تھا لیکن نہیں دیا وقت پر، اے اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ بہترین طریقہ، کامیابی کا بہت بڑا راز ہے یہ کہ اپنے اوپر جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ کے حوالے کرو، اور جب موقع آیا ہمیں ہمارا حق ان کو ادا کرنے کا، بالکل ادا کر دیا جائے۔ وَأَصِلْ مَنْ قَطَعَنِي، جو قطع تعلق کرے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اور صلہ رحمی میں کم سے کم یہ ہے کہ جب بھی سامنا ہو سلام ہو، مصافحہ ہو، خیریت پوچھی جائے، کچھ اس کی زندگی کے بارے میں معلوم ہوا کہ کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں، پہنچ کر یا فون کے ہی ذریعے اس کی خیریت دریافت کر لی جائے، کم سے کم یہ ہے، اتنا تو ہم ضرور کر لیا کریں۔ رہی بات یہ کہ اس نے مجھے فلاں موقع پہ تکلیف پہنچائی، نکالے دل سے، اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ وہ آپ جانتے ہیں کیا اس کا بدلہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے حوالے کرنے کا ایک فائدہ تو یہ کہ ہمارا دل ہلکا ہوگا، دوسرا اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی ہمارے پاس۔ دلوں میں جو اتنا وزن لے کے ہم جی رہے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں کا میرے ساتھ یہ سلوک، اتنا وزن دل میں رکھ کے جی رہے ہیں، ایک تو زندگی بوجھل بن رہی ہے، دوسرا برکتیں رحمتیں رکی ہوئی ہیں۔ صاف دل پہ، بقلب سلیم، صاف دل پہ رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ ہلکا کر دیں دل کو، ہٹا دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، رو لیں اللہ کے سامنے کہ پروردگار بڑی امید تھی مجھے اس سے کہ وہ میرا ساتھ دے گا لیکن نہیں دیا، اے اللہ اصل ساتھ دینے والے آپ ہیں، آپ ساتھ دیجئے، بندوں کا محتاج نہ بنائیے، اور جو اس نے نہ دیا ساتھ، اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے، حوالے کر دیں اللہ کے، غم ہلکا کر لیں، اس کے بعد دیکھیے اس دل پہ کتنی رحمتیں کتنی برکتیں آتی ہیں۔ اصل من قطعنی، صلہ رحمی کرو جو قطع تعلق کرے، وَأُعْطِي عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو مجھ پہ ظلم کیا میں اس کو عطا کروں۔ اس کی باری آئی تو اس نے نہیں دیا میرا حق، لیکن جب میری باری آئی تو اس کو دینے کی تو میں ضرور دوں گا اس کا حق، کسی کا حق کھا کے میں کیوں جیوں۔ اس کے بعد آگے نصیحت فرمائی، صمتی فکرن ونطقی ذکرن ونظری عبرتن، کہ جب خاموش رہیں تو ہماری خاموشی غور و فکر والی ہو، جب بھی خاموش رہیں غور و فکر کریں، اپنے مستقبل کے بارے میں اچھا سوچیں، آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے توبہ کے بارے میں سوچیں، کوئی نیک عمل ہم سے ہو جائے جو آخرت میں کام آئے اس کے بارے میں سوچیں۔ الغرض ہماری خاموشی ہمیشہ خیر والی ہو، ہماری خاموشی مایوسی والی نہ ہو، کوئی ناشکری والی چیز ہم سوچ رہے ہوں بیٹھ کر، ہم نے یہ سوچا تھا وہ ملا نہیں، یہ چاہا تھا وہ آیا نہیں، یہ چیزیں نہ ہو ہماری خاموشی میں۔ شیطان مایوسی زندگی میں مایوسیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مایوسی کفر ہے۔ ہماری خاموشی مایوسی والی نہ ہو، غموں والی نہ ہو، اور ہماری خاموشی سازش والی بھی نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے کی سازش کر رہے ہو۔ ہم جب بھی خاموش رہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچیں، وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور جب بھی بولیں اس میں اللہ کا ذکر شامل ہو، جو بھی بات کریں اس میں اللہ کے ذکر کو ضرور جگہ دیں، الحمدللہ ہو اس میں، سبحان اللہ کے الفاظ ہوں، ماشاء اللہ کے الفاظ ہوں، اللہ اکبر کا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے ہوں۔ الغرض زبان جب بھی ہم کھولیں بات تو کرنا ہی ہے، اس سے نہیں روکتا ہے اسلام، لیکن اس میں اللہ کے ذکر کو شامل کر لیں، وہ بات ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ وَنَظْرِ عِبْرَةٍ، اور جب ہم دیکھیں کسی چیز کو ہماری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، ایسا نہیں کہ کسی کی نعمت دیکھے اور حسد پیدا کر لیے، کسی کی کوئی چیز دیکھے اور شر پیدا کر لیے دل میں کہ کیوں آئی اس کے پاس یہ چیز، نہیں آنا تھا، ایسا نہیں۔ ہماری نگاہ ہمیشہ عبرت والی ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ کسی دولت مند کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو اللہ آزما رہے ہیں، کسی غریب کو اللہ نے بہت کچھ نہیں دیا ہے وہ بھی اللہ آزما رہے ہیں۔ پھر اپنا جائزہ لیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوب دیا اور کتنا میں شکر ادا کرتا ہوں، تو اپنی نگاہ عبرت والی بنائیں۔ اور آخری نصیحت، اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ زندگی کے جس حال میں رہو
بھلائی کا حکم دیتا رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہو۔ یہ 9 نصیحتیں ہیں، پوری زندگی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا تقوی، چاہے تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان ہو، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اس کے بعد آدمی کی فیصلے جو زندگی میں کرتا ہے اس کے تعلق سے نصیحت، کہ غصے میں ہو یا یہ کہ خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی زندگی کا موقع ہو، فیصلہ اور زبان اعتدال میں رہے، یہ اعتدال سے باہر نہ نکلے۔ آدھی مصیبتیں اسی زبان کے غلط استعمال سے زندگیوں میں آ پڑتی ہیں، یہ اگر قابو میں آ جائے تو آدھی مصیبتوں سے چھٹکارا ہو جائے۔ اس کے بعد کی نصیحت آدمی کی کمائی اور اس کے معیشت کے تعلق سے ہے، کہ جو بھی کمائے اللہ کا وعدہ ہے رزق دینے کا، وہ دے گا ہر حال میں، لیکن تم خرچ کرنے کا انداز صحیح بنا لو۔ یہ نصیحت ہے کہ خرچ کرنے کا انداز، چاہے وہ حالات مالداری کے ہوں یا حالات تنگ دستی اور فقیری کے ہوں، خرچ کرنے کا انداز اگر صحیح ہوگا تو آدمی بڑے اطمینان سے زندگی گزار لے گا۔ پھر اس کے بعد نصیحت ہے آپسی حقوق العباد کے تعلق سے، کوئی قطع تعلق کرے کر لینے دو، تم صلہ رحمی قائم رکھو، تم سلام اور دعا کرتے رہو، باقی اس کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرو۔ کسی نے تمہارا حق نہیں دیا، اللہ کے حوالے کرو، لیکن تم کسی کا حق اپنے کندھوں پہ مت رکھو، حق ادا کر دیا کرو۔ پھر اس کے بعد آدمی کے بولنے اور خاموش رہنے کے تعلق سے نصیحت، کہ خاموشی ہو تو خیر والی ہو، بولے تو اللہ کا ذکر ہو زبان پر، اور نگاہوں سے دیکھے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اور پوری زندگی بھلائیوں کا حکم دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے۔ یہ وہ نصیحت ہے، اگر یہ زندگی میں آ گئی، زندگی کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا، اور زندگی پوری کی پوری انشاءاللہ کامیاب، اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان والی زندگی اور مفاد پرستانہ زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔